بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ معاشرے کی اصلاح اور بہتری اصل میں اس کی بنیاد اور اساس وہ خاندان ہیں۔ اگر خاندان درست ہو تو معاشرہ بھی درست ہوتا ہے، اور اگر خاندان کے اندر دراڑیں پڑ جائیں تو معاشرے کے اندر یقینی طور پر خرابی آ جاتی ہے۔ خاندان کی اصلاح کی اصل بنیاد توجہ الی اللہ ہے۔ نیک لوگوں کی صفات میں اللہ جل جلالہ نے ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ سے یہ مانگتے رہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں بیویوں اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ کے بندے ہمیشہ اپنے اللہ سے یہ کہتے ہیں، اللہ اولاد میں اور بیوی میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ یقیناً اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح خاندان کی ابتدا میں اگر دین اور اخلاق کو اپنا لیا جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے خاندان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، لڑکی والوں کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کوئی لڑکا آپ کے پاس صاحب دین اور صاحب اخلاق آ جائے تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ بیٹی والوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو اس سے بیٹی کی شادی کر دو، اور بیٹے کو کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، آپ دین والی اختیار کیجئے۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، خاندان کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو صاحب دین کو اختیار کیجئے۔ میاں بیوی کا خاندان کے حقوق کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ دونوں اپنی ذمہ داری کو پہچان کر احساس کر سکیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، الرجل راع فی اہل بیتہ، مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کے تمام امور کا، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اللہ نے اس سے ذمہ داری کا سوال کرنا ہے۔ خاندان کی ابتدا اگر اس بنیاد پر ہو کہ میں اللہ کے ہاں مسئول ہوں، مجھے پوچھا جانا ہے، تو پھر انسان صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ والمرأة رعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، اور عورت بھی اپنے گھر کے امور کی ذمہ دار ہے اور اللہ نے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے بھی پوچھنا ہے۔ اب میاں بیوی کے اندر اگر اللہ کا یہ خوف ہو کہ اگر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اپنی رعایا اپنے ذمہ داری کے بارے میں کیا کر کے آئے ہو تو میں کیا جواب دوں گا یا کیا جواب دوں گی، تو پھر حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ لہذا بیٹی والوں کو اور بیٹے والوں کو دونوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے حقوق سکھائیں۔ یہ بنیاد ہے معاشرے کی اصلاح کی، یہ بنیاد اور اساس ہے خاندان کے مجتمع ہونے کی۔ یاد رکھیے، ایک دوسرے کی اچھائی کو سمجھنا اور غلطی کو معاف کر دینا، یہ محبت کو چار چاند لگا دیتا ہے اور خاندان کی کامیابی کا بنیادی اصول اور ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بلکہ اس سے پہلے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اے خامد اور بیوی دونوں دیکھو ایک دوسرے کی فضیلت کو رد نہ کرو، بھول نہ جانا، دونوں کا فضل ہے۔ مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور اس حساب سے وہ فاضل ہے، اور عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اس حساب سے اس کا مقام ہے، لہذا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یبغض المؤمن مؤمنہ، کوئی بھی اہل ایمان مرد کسی بھی مومنہ بیوی سے بغض نہیں رکھتا۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر کسی ایک جگہ پر اس کو کوئی چیز ناپسند لگتی ہے
تو کوئی دوسرا کام اس کا بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا نظام اللہ نے ایسا ہی رکھا ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے، ایک دوسرے کی باتوں کو نظر انداز کر کے، ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کر کے زندگی کی گاڑی کو آگے لے جایا جائے تو کامیابی کی طرف جاتی ہے۔ اور اگر انا پرستی اور ایک دوسرے کے اوپر دھونس اور دھاندلی کا معاملہ شروع ہو جائے تو نہ صرف خاندان بگڑتا ہے بلکہ معاشرے کی بنیاد اور اساس میں بھی دراڑیں پڑنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی زینت کو استعمال کریں۔ خاندان میں محبت کا بہترین انداز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے احساسات کا خیال کیا جائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اپنی خوبصورتی کو مزین کریں۔ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ای النساء خیر، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورتوں میں سے دیکھا جائے کہ فلاں عورت بہتر ہے تو وہ کون سی ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر، بہترین اگر عورت کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ عورت ہے جب اس کا خامد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، وَتُطِيعِهُ اذا امر، اور جب اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کا حکم بجا لائے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور اس کے مال میں اور اپنے نفس میں کوئی ایسی چیز نہ کرے جو اس کو ناپسند ہو۔ یعنی عورت کی ذمہ داریوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرما دیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، انی احب ان اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی المرأة، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے ویسے ہی زیب و زینت استعمال کروں جیسے مجھے پسند ہے کہ میری بیوی میرے لیے زیب و زینت کرے۔ تو مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بنار سنوار کر رکھیں۔ اور یاد رکھیے اللہ جل جلالہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا عورتوں پر حق ہے، لیکن یہ معاملہ بڑے خوش اسلوبی سے انجام پانا چاہیے۔ خاندان کے لیے وقت نکالنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا، یہ وہ بنیاد اور اساس ہے جو خاندان کی کامیابی کا ضامن بنتی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کی خرابی کو نظر انداز کر دینا اور دوسرے کی بات کی اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھ کر اس کا تذکرہ کرنا یقیناً خاندان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اور اولاد کی تربیت میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت میاں بیوی آپس میں ہمیشہ باعث تکرار رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، عزت اور احترام کا لحاظ نہیں رکھتے، خاندان کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ وہیں سے تربیت اولاد کی وہ خرابی پیدا ہوتی ہے جو اولاد کو بسا اوقات جرائم کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ لہٰذا خاندان کو مجتمع رکھنے کے لیے اپنا وقت مخصوص کرنا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھنا، محبت کی باتیں کرنا، ایک دوسرے کی ذمہ داری کا احساس دلانا اور اپنے اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا، یہ وہ بنیاد اور اصول ہے جس کے ذریعے خاندان کو اچھے انداز میں چلایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ذوالجلال والاکرام کا تذکرہ اپنے گھر میں کرتے رہنا، اللہ کا ذکر اپنے گھر میں رکھنا، یہ خاندان میں برکت کا باعث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اے مسلمانوں اپنی نمازیں اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ اور ان نمازوں کا پچھلے دنوں درس میں تذکرہ ہوا، یہ جتنی نوافل نمازیں ہیں وہ گھر میں پڑھنا افضل۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی یہ نفل نمازیں سنتیں یہ اپنے گھر میں پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، گھروں کو قبریں نہ بنا ڈالو۔ گھر میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نماز کا اہتمام، یہ تمہاری اولاد کو بغیر کہے تربیت کا وہ اصول دیتی ہے جس کے ذریعے خاندان کے اندر اللہ کی محبت پروان چڑھتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بچوں کے پاس جیسا عمل کیا جائے گا وہ اس کو کاپی کریں گے، اس کو دہرائیں گے۔ اور اگر آپ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں آپ نماز کا اہتمام کریں اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال کریں، واللہ وہ اساس اور وہ خوشگوار ماحول وہاں سے جنم لیتا ہے جو نہ صرف خاندان کو مبارک بنا دیتا ہے بلکہ وہ بچے جب کل کو معاشرے میں آئیں گے تو یقیناً بہت بڑی خیر کا باعث ہوں گے۔ لہٰذا اپنے گھر کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔
اسی طرح خاندان کے ضوابط اور قانون مقرر کرنے چاہیے۔ میاں بیوی دونوں بیٹھ کر اپنے اخلاقی اور اپنے معاشی اور اپنی دوسری ذمہ داریوں کے بارے میں گھر کے اندر بیٹھ کر بات کریں، اور یقیناً جب ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے معاملات کو مل کر آگے چلایا جائے گا تو ایک دوسرے میں نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ ایک آسن انداز میں گھر کا بجٹ ترتیب دیا جا سکتا ہے، ایک بہترین انداز میں اپنی دونوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو صحیح طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر منمانی کی جائے، خاوند اپنی جگہ پر اپنی منمانی کر رہا ہے اور عورت اپنی جگہ پر منمانی کر رہی ہے، تو پھر گھر کے اندر خرابی کا وہ بیج بویا جاتا ہے جو آنے والی نسل میں اور گہرا ہوگا اور معاشرے کے اندر خرابی کا بہت بڑا سبب بن جائے گا۔ یاد رکھو، اولاد میں عدل کرنا سیکھو۔ اگر اولاد میں عدل کرو گے، اولاد میں حسد، بغض اور عداوت مر جائے گی۔ اور اگر اولاد کے اندر تفاوت کا معاملہ کیا جائے، ایک کو زیادہ فوقیت دی جائے، ایک کو جو ہے وہ ہمہ وقت جھٹکا جائے، ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور دوسرے کو نظر انداز کیا جائے، یہ وہ بغض کے جڑ آپ خود بیج رہے ہیں جو بعد میں آپ کو کاٹنا ہوں گے۔ لہٰذا اولاد کے اندر عدل اور انصاف کرنا سیکھیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا اور فرمایا، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، لوگوں اللہ سے ڈرا کرو، اپنی اولاد میں عدل کرو، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ عدل کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو 10 دیے ہیں، بیٹی کو 10 دیے ہیں، چھوٹی کو بڑی کو، نہیں۔ عدل یہ ہے جس کی جو ضرورت ہے اس کو اسی طرح پورا کیا جائے، اور جتنی محبت ایک کے ساتھ جتلائی جا رہی ہے دوسری بھی ساتھ بھی اتنی جتلائی جائے۔ جو ضرورت جس کی ہے اس کو، بس اوقات حالات مختلف ہوتے ہیں، ضروریات مختلف ہوتی ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ وہ اپنے آپ میں یہ سمجھے کہ میں کسی سے کمتر نہیں ہوں، میں کسی سے اولا نہیں ہوں۔ سارے ایک نظر سے اگر دیکھے جائیں پھر اللہ گھر کے اندر امن اور استقرار پیدا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھر کے راز جب مرد ہو یا عورت گھر سے باہر بیان کرتے ہیں وہ اپنے گھر کو خود آگ لگاتے ہیں۔ گھر کے راز گھر میں رکھیے، اپنے رازوں کے اوپر خود کنٹرول کیجئے، اور جب گھر کے راز باہر نہیں نکلتے تو کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ گھر کے اندر کسی کا طرح کی نقب لگا سکے۔ تو اپنے رازوں کو اور اپنی باتوں کو اپنے تک محدود کیجئے۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بشری تقاضوں کے تحت کوئی غلط فہمی ہو جائے تو بیٹھ کے سلجھائیے۔ کسی اور کو اگر بتائیں گے تو اس کے اندر اور دراڑ بڑھے گی اور اس کے اندر اضافہ ہوگا اور گھر خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، غصہ کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ہر حال میں ہی، ہر جگہ پر ہی، لیکن گھر کے اندر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ نہ صرف جو ہے وہ ایک دو مرد اور عورت کا معاملہ ہے بلکہ ایک خاندان کا، اور پھر اس کے اوپر معاشرے کا، اور پھر یہ بہت لمبا معاملہ چلا جاتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر طلاق کے واقعات کی بنیاد غصہ ہوتا ہے، خواہ وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ بلا وجہ تھوڑی سی بات کے اوپر آ کر غصے میں آ کر طلاق کا معاملہ نہ کر دیا جائے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو کہا، ایُّم امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر ما باس، جو عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے بغیر کسی شرعی عذر کے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ عورت کے معاملے میں تو یہ ہے، اور اگر مرد جان بوجھ کر بغیر کسی غرض کے عورت کو طلاق دے تو کیا وہ بخشا جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کا نظام بڑا عادلانہ ہے اور اللہ عدل اور انصاف کے ساتھ معاملے کرتے ہیں، لہٰذا ہر زاویے میں انسان اپنے آپ کو محتاط رکھے، اور خاص طور پر یہ طلاق جو ہے یہ انسان کے اندر بھی بہت سارا توڑ پھوڑ کا معاملہ کرتی ہے، اور اولاد کو عادی مجرم بنانے میں سب سے بڑا کردار اسی غصے کا ہوتا ہے۔ جو انسان بسا اوقات فیصلہ کر لیتا ہے، وہ دونوں میاں بیوی ادھر ادھر ہو گئے، لیکن اولاد ان کے ساتھ پھر وہ معاملہ، نہ باپ کی وہ محبت ملی نہ ماں کی وہ محبت ملی، اور پھر جب وہ معاشرے میں کل کو آئیں گے تو پھر معاشرے میں خرابی کا بنیادی سبب وہ بنتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کی جائے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا جائے، غصے پر قابو پایا جائے، اور حقیقت میں بہترین کامیاب شخص ہی وہ ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان نہیں ہے وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام
اچھے اور بہتر خاندان پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے خاندانوں کا اجتماع فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر ہونے والی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ختم فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اولادوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔